الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے امیوں میں، اسٹریٹ پیپلز میں، عام لوگوں میں، بے علم لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کریم مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ ان کی تعلیم کرے، وہ ان کے اوپر قرآن کریم تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، یعنی ان کو اندر باہر سے پاک کرتے ہیں، اور ان کے اوپر قرآن کریم کے علوم کھولتے ہیں اور ان کو حکمت اور دانائی سکھاتے ہیں۔ اس سے قبل تو تم سارے کے سارے کھلی گمراہی میں تھے۔ دیکھیں، جو تزکیہ ہے نا، ہمارا یہ دعویٰ کہ ہماری جماعت تزکیہ کراتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں بیٹھا ہے اور اس کو غلیظ کیا، اس نے اندر سے، گناہ غلاظت کا نام ہے، اس کو اندر سے غلیظ کرتا ہے شیطان۔ تو ہم ذکر کے ذریعے انسان کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کے اندر ٹرانسپیرنسی پیدا ہوتی ہے، شفافیت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کا آئینہ شفاف ہو جاتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات دیکھتا ہے، اور اس کو ایمان کا وہ درجہ حاصل ہوتا ہے جس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ یہ سارا تزکیے کی بدولت ہوتا ہے۔ جب تک تزکیہ نہیں، تزکیہ سینٹرل پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ ہے علم اور حکمت کا۔ علم اور حکمت بعد میں آ رہی ہے، تلاوت پہلے آ رہی ہے، بیچ کے اندر تزکیہ کھڑا ہے۔ تو تزکیہ کیا جاتا ہے، نفوس کا اندر سے شیطان کی غلاظتیں صاف کی جاتی ہیں، انسان صفائی پسند ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ذکر والا بندہ غلاظت کے اندر لتڑا ہوا ہو۔ یہ اس کا مطلب اس کے اندر ذکر نے تزکیہ پیدا نہیں کیا، کیونکہ جب تزکیہ پیدا ہوگا نہ اندر کی اس کو میلا پن اچھا لگے گا اور نہ باہر کی اس کو گندگی برداشت ہوگی، وہ صفائی کرے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈالا گیا، جو پتھروں کی بنی ہوئی جیل تھی اور جس میں طرح طرح کے قیدی تھے، تو اس کی دیواروں کے اوپر کائی لگی ہوئی تھی، بڑی غلاظت تھی، فرش غلیظ تھے، جیل پتھروں کی بنی ہوئی تھی، جس طرح فرعون کے زمانے میں عمارتیں بنی ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر داخل ہوئے، جو ان کو جگہ ملی بیٹھنے کے لیے، جو ان کے لیے مختص کی گئی، ان نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس کی دیواروں کو انہوں نے صاف کرنا شروع کر دیا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف کرنا شروع کر دیا، جس پر قریب قریب کے سب قیدیوں نے ان کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا۔ لیکن بالآخر وہ اپنی حکمت اور دانائی سے ان سب کو اس چیز پہ قائل کرنے پہ مائل کر دیا، انہوں نے ان پہ قائل کر دیا کہ ہم نے یہ صفائی کرنی ہے، جتنے دن بھی ہم یہاں ہیں اگر ہم صاف ستھرے ماحول میں رہیں گے تو اچھا ہوگا، ہمارے ذہن اچھے ہوں گے۔ ایک بزرگ کے متعلق بزرگ فرماتے ہیں، گوتم بدھ کے متعلق، مہاتما بدھ کے متعلق، اس کو کسی بندے نے کہا کہ مجھے تم سے فیض چاہیے اے حضرت، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ اس زمانے میں چونکہ اتنی چیزیں نہیں تھیں ہماری طرح، تو انہوں نے کہا میں آپ کی دودھ کے ساتھ تواضع کروں گا، خالص دودھ آپ کو پلاؤں گا، اور میں آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے اوپر توجہ فرمائیں۔ تو حضرت گوتم بدھ نے اس کو برتن بھیجا جس کے اندر گند ڈال دیا، مٹی ڈال دی۔ جب اس نے دیکھا وہ برتن کے اندر مٹی تھی، گند تھا، تو اس نے سب سے پہلے اس کو صاف کیا اور اس کے اندر دودھ ڈال کے حضرت صاحب کو پیش کیا، اور پھر جب وہ پی چکے اور جانے لگے تو انہوں نے کہا جناب میری طرف توجہ فرمائیں، میں نے آپ سے فیض حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا فیض تو میں نے تمہیں دے دیا، جو گندا برتن، جو تمہارا گندا برتن تھا تم نے اس کو صاف کر دیا، میری توجہ تمہاری طرف آ گئی۔ تو آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہ بے شک آپ کا اپنا ماحول نہیں ہے، وہ گھر آپ کا نہیں ہے، وہ جگہ آپ کی نہیں ہے جہاں آپ چند لمحے کے لیے رہتے ہیں۔ یہ لازم ہے کہ اگر آپ ذکر والے ہیں تو اس کی صفائی کریں، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں
کہ صوفی غلیظ ہو، غلاظت کے اندر لچھڑا ہوا ہو، یزکی تو پھر وہ ہوا ہی نہیں ہے نا. تو غلاظت کے اندر لچھڑا ہوا شخص کیسے ٹرانسپیرنٹ ہو سکتا ہے، کیسے وہ اللہ کی تجلیات کا معائنہ کر سکتا ہے؟ تو جس کا تزکیہ ہو گیا اس کو غلاظت پسند ہی نہیں، بے شک اس کا اپنا گھر ہے یا کسی اور گھر میں وہ چند لمحے رہ رہا ہے، چند دن رہ رہا ہے، اس کا دل کرے گا کہ وہ ہر ایک جگہ کی صفائی کر دے. تو بھائی آپ کو یہ جو لتھڑا ہوا جسم ہے اس کے اندر گند ڈالا ہوا ہے، جب تک آپ اس کی رگڑائی نہیں کریں گے، اس کی صفائی نہیں کریں گے، آپ کا تزکیہ نہیں ہوگا. تو تزکیہ ہونا بہت ضروری ہے. تزکیہ ذکر کے ذریعے سے ہوتا ہے، اندر کا ذکر صاف ہوتا ہے. ایک چیز کا پران ہونا اور بات ہے، ایک چیز کا گندہ ہونا دوسری بات ہے. لباس پرانا ہو سکتا ہے، پھٹا پرانا ہو سکتا ہے، ٹاکنی والا ہو سکتا ہے، لیکن صوفی کا لباس غلیظ نہیں ہو سکتا، صوفی کا ماحول غلیظ نہیں ہو سکتا. تو برائے مہربانی اپنے ارد گرد بھی دیکھیں اور صفائی کو، اندر باہر کی صفائی کو اپنا جزء ایمان بنا لیں، ورنہ آپ کے اندر ذکر نہیں ہے. جب ذکر نہیں ہے، آپ کے اندر غلاظت ہے، تو آپ کے اندر شیطان بیٹھا ہوگا. آپ تصوف کا دعویٰ کریں یا مراقبوں کا دعویٰ کریں، اگر آپ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہیں تو آپ صوفی نہیں ہیں، آپ گندے ہیں، آپ میلے کچیلے ہیں، آپ روڑی کے اوپر بیٹھنے والے ہیں، اور آپ نے کمپرومائز کر لیا غلاظت کے ساتھ. اور غلاظت جو ہے وہ جس قسم کی بھی ہے، بہرحال غلاظت تعفن اور بدبوس کا تعلق شیطان سے ہے. تو براہ مہربانی ارد گرد کے ماحول کو، اپنے جسم کو، اپنے گھر کو، اپنی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں، بے شک وہ پرانی ہوں. آپ کے ماحول سے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ ذاکر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.